اچھا تو پہلے تو وہی ذرا وہ پریس کانفرنس جو کہ آپ کو عدالت تک لے گئی ہے اور آپ نے بھی جانا ہے چیف جسٹس صاحب کے روبرو، شاید ان میں سے بہت ساری باتوں سے کم از کم میں ڈس ایگری نہ کروں، لیکن ایک خاص پیرا ہوتا ہے، خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، تو ابھی یہ انٹرپریٹ کرنا مشکل نہیں ہے چونکہ آپ نے خود بھی حوالہ دے دیا، اس لیے سوال بنتا ہے کہ اسی موقع پر آپ نے یہ بات کرنا مناسب کیوں سمجھا کہ جب کچھ جج صاحبان نے خط لکھا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا مداخلت محسوس ہو رہی ہے، ہوتا یہ پاکستان میں بھٹو صاحب بعد میں موصوف بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں تو سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ابھی کیا ایمان تازہ ہوا، ابھی ضمیر جاگا ہے، تھے جب کرسی پہ ہمت کرتے ہیں نا، بولتے ہیں نا، تب کچھ نہیں بولا، بعد میں اب بول رہے ہیں وہ دو پاسبلٹیز ہے، ایک پاسبلٹی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایکسپوز ہونا چاہیے اور بڑی مذمت ہونی چاہیے، اگر واقعی دوسری پاسبلٹی ہے کہ شاید واقعی ہو رہا ہو ایسا تو کیا کریں؟ نہیں بولتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بولتے ہیں نا ابھی کوئی ضمیر جاگا، اور جب بول رہے ہیں تو پھر سب خلاف ہو گئے۔ دیکھیں بہت زبردست، ایک تو مجھے آپ آئسولیٹ کر کے آپ نے مجھے میرا تجزیہ کرنا ہے، میری بات کرنی ہے، مجھ سے میری بات کرنی ہے، باقی پریس کانفرنس سے جوڑنا نہیں ہے، مجھے جوڑنا نہیں ہے، مجھے ماحول سے، حالات سے، چیزوں جوڑنا نہیں۔ دیکھیے نہیں جوڑتا میں دے رہا ہوں آپ کی بات، لیکن 2 دن میں 6-7 ہو گئی، میں بتا اس لیے کہ 2 دنوں میں ہی جو ہے وہ سارا کچھ ٹی وی پہ چل رہا ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، اور اس پہ کوئی صاحب خط لکھتے ہیں ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا واضح کریں، تو اس میں یہ جواب آتا ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے سارا کچھ، اس میں جواب آتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ڈول نیشنلٹی جو ہے وہ آئین میں اس کی اجازت ہے، ڈول نیشنل والے کو جج بننے میں کوئی قدغن، which is factually correct, yes, it is correct, I'm not saying it۔ میرا یہ سوال بنتا ہے پھر کہ بھئی آپ یہ جس منصب پر جو ججز کا منصب ہے، اور یہ میں جوڈیشری، میری اپنی جوڈیشری ہے نا، میرے ملک کی ہے، وہ جوڈیشری جو کہ وزیر اعظم کو، کئی وزیر اعظم کو تو ہم نے دیکھا، گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا انہوں نے، گیلانی صاحب کسی کو دنیا سے بھیج دیا، پھر ایک جوڈیشری ہے جس نے دنیا سے بھٹو صاحب کو جو ہے پھانسی دے دی، نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اقامہ پہ گھر بھیج دیا، ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا، اس کے بعد جو ہے وہ پے در پے پھر آپ دیکھیں کہ انہی چیف جسٹس صاحب کو، یہ جو ابھی کے کرنٹ چیف جسٹس، ان کے ساتھ اسی جوڈیشری نے کیا کیا ہے بھائی، ان کو تو جو ہے وہ کوٹ اتار کر، ٹائی لگا کر کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا نا بھائی، چیف جسٹس آف پاکستان کا ہاں بری عظمہ ہو، لیکن کس بھائی وہ ایک کانکوکٹڈ چیزیں تھی نا، ساری چیزیں جو بنائی گئی چیزیں کی اور سامنے آیا، مسترد کیا نا ساتھی ججز نے، تو یہ تو جوڈیشری کی فیور میں جاتی ہے ایگزامپل، نہیں بھائی ہمارے ساتھی جج کے خلاف اگر چیز میں ہم نے اس کو اڑا دیا، نہیں ایسا ہے، کیونکہ اب تو یہ راز نہیں ہے نا، خود خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہنے پہ کیا، تو ججز نے بچایا نا اپنے ساتھی جج، یہ نہیں ہے، ججز نے نہیں بچایا، ججز تو بھائی جنہوں نے اس وقت، جس وقت وہ بنا رہے ہوں گے اس وقت بھی سب کچھ پتا تھا، سب کچھ غلط ہے، لیکن جو جج صاحب ہے نا، آج کے جو چیف جج صاحب، یہ کھڑے ہو گئے آ کر، تو وہ جنہوں نے کانسپیریسی کی تھی ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، یہاں پہ اس پہ یہ بحث نہیں ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے، ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، وہ کھڑے ہو گئے، صاحب کے خلاف فیصلہ تھا تو فیصلہ تب نہ ہوتے، نہیں آ ہی نہیں سکتا تھا نا، ان کو پین سے گزرنا پڑا۔ اچھا چلیں، یہ ہمارا میٹر نہیں، میں تو آپ کو ایک حوالے دے رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس کو آ کے رن، آپ نے اچھا وہ اس پہ چلائی بات، میں اسمبلی میں جب گیا ہوں تو میں نے اپنی پہلی تقریر اپریل میں سود کی لعنت کے خلاف میں نے بات کی، پہلی تقریر، اور پھر میں نے دوسری تقریر بھی، جو مجھے اس وقت مجھے 3 منٹ کا موقع ملا، اور مئی میں مجھے 10 سے 12 منٹ کا موقع ملا، ٹھیک ہے، اور وہ میں پھر مجھے کہا گیا کہ نہیں بھائی آپ جمع کرائیں، آپ سے آپ کو مجھے 3 دفعہ میرے مائک کو بند کر دیا گیا، دوسری تقریر بھی میں نے کی تو پورے مجھے 12 منٹ کا ٹائم ملا، اور میں نے پورے سود کے اوپر پورا اپنا بیان دیا، میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں، بلیو رکھتا ہوں، کیونکہ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی بات ہے، بہت خطرناک۔ میں اس ملک میں خوشحالی چاہتا ہوں، خوشحالی آئے گی اکانومک خوشحالی سے، کہ جب میری معیشت اچھی ہوگی تو وہ ہم خوشحال ہو جائیں گے، میری معیشت ہے سود پر، اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کے رہوں گا، اللہ میری معیشت کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سود سے میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ سود کے لین دین والے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اس سے تعلق میں آ رہا ہوں، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ 6 ججز کے لیٹر کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا، تو میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ اپریل 2022 شریعت عدالت کا ایک فیصلہ ہے جو کہ 9 سالوں کے بعد آیا، کمپریہنسو، ٹھیک ہے، کہ 5 سالوں میں سودی نظام 2027 تک ختم ہو جائے گا، اور 10 ایسے قوانین ہیں جو کہ 1 مہینے میں ختم ہونے ہیں، سب نے اس کے اوپر ایگری کر لیا، ٹھیک ہے، 16 بینک جو ہے وہ جا کر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں جا کر اسٹے لے کر آ گئے، 16 بینک، پہلے
اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک والے بھی گئے تھے, بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پر جو ہے وڈرا کر لیا, لیکن 16 اب 2 سال کا ٹائم گزر گیا ہے, ابھی وہ پہلا دن شروع نہیں ہوا. تو میں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں پر ایک دن کا کام ہے, سپریم کورٹ اپیلنٹ بینچ بنائے گی اور ساری جو اپیلیں ہیں جو مسترد ہو جائیں گی, اس لیے کہ بھائی وہ 50 سالوں سے چل رہا ہے معاملہ سارا. آپ نے وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا 2 سالوں میں, میرا یہ سوال ہے معصومانہ. اور یہاں یہ ہے, یہ لنک ہے. یہاں سو موٹو لینے پر اعتراض ہے یا وہاں نہ لینے پر اعتراض؟ وہاں نہ لینے پر, یہاں لینے پر کوئی اعتراض مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھی بات ہے بھائی, تاکہ تحقیقات ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ 6 ججز کے حقوق زیادہ ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے حق زیادہ ہے؟ آپ بول دیں کہ نہیں 6 ججز کے حقوق زیادہ ہیں, اللہ اور رسول کو بعد میں دیکھ لیں گے. میں آپ کو اتفاق ہے, میں آپ کے پاس آ رہا تھا, مجھے پتا تھا آپ یہی بات کریں گے. میں آپ کو کوٹ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ وسیم بھائی آپ پر بھی لاگو, آپ کلمہ پڑھنے والے آدمی ہیں اور جو سننے والا دیکھنے والا ہے, یہ سیاست نہیں ہے, کچھ چیزیں سیاست سے بیون ہے. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے یہ, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. اور اگلی آیت میں 279, پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو, اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے, نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. یہ علم والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی گناہ پر اتنی سخت وعید کسی چیز پر گناہ پر نہیں کی ہے کہ جس طرح سے سود کے نظام پہ کی. میں اس ملک میں اچھا پھر یہ تو ہو گئی, یہ قرآن ہو گیا, یہ قرآن اپنے گھر سے شروع بھی. ہاں اپنا عمل ہمارا, میرا عمل مجھے پتا ہے. مطلب پھر ابھی بجٹ آ رہا ہے 7 تاریخ کو, سارا فائنانس بل پہ آپ سائن نہیں کریں گے؟ نہیں, میں تو 1200 ارب روپے سود پہ رکھا ہے انہوں نے. بھائی ہر چیز سود, آپ نے سائن نہیں کیا تو اڑ جائے گا. بھائی آپ نہیں کریں گے, میں تو نہیں کروں گا سائن. سنیں, آپ نہیں کریں گے اور آپ اپنی پارٹی کو بھی نہیں کرنا. میں آ رہا ہوں, میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. میری آپ کی پوزیشن بڑی کروشل ہے نا, آپ نے ایم کیو ایم کے ووٹ غائب, فائنانس مجھے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر, میں کیا کیا کروں گا اس پہ. میں نے آپ کو قرآن بتا دیا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں آخرت کی بات نہیں ہو, دنیا میں ہی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ آئین ہے 73. ذوالفقار علی بھٹو مولوی نہیں تھے, لبرل آدمی تھے. آئین کا, پاکستان کے آئین کا 38F 1 لائنر ہے کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز سون ایز پاسبل. 51 سال ہو گئے, 51 سال.